مکرم واجب الاحترام صاحبزادہ پیر محمد عرفان خان صادری چشتی صادری مدد اللہ تعالی اور جانشین دربار عالیہ چشتیہ صادریہ اور بانی ادارہ محترم صوفی محمد ظفر اقبال چشتی صادری مدد اللہ تعالی اور اس عظیم روحانی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے جملہ خلفائے کرام مشائخ اعظام اولیاء کرام اور علماء کرام اور دیگر اسٹیج کی زینت بنے بیٹھے بڑے بڑے خوبصورت مہمانان گرامی قدر اور پنڈال میں تشریف فرما جملہ مریدین محبین اور متوسلین عاشقان مصطفیٰ غلامان رسول محبان اصحاب آل رسول خادمان اولیاء و صالحین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم عرس مبارک کی اس مبارک تقریب میں 2 روزہ یہ عرس مبارک کی تقریب ہوتی ہے۔ یہ 29واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ صوفی باصفا صوفی غلام مصطفیٰ چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ عام بندوں اور اللہ کے محبوبوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ عام بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کی موت ہوتی ہے، وہ اس کی موت ہوتی ہے۔ مگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ جب اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرماتا ہے تو وہ موت نہیں ہوتی، وہ اس کا وصال ہوتا ہے۔ وصال کہتے ہیں دیدار، وصال کہتے ہیں دیدار کو، وصل کو وصال کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں کا وصال ہوتا ہے اور ان کے یوم وصال کو عرس کہتے ہیں۔ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی، عرس کا معنی شادی، یعنی شادی خوشی سے ہے۔ عام لوگوں کی خوشی جسموں کا ملاپ، عام لوگوں کی شادی اور خوشی جسموں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی شادی اور خوشی روحوں کا ملاپ، اس لیے ان کے یوم وصال کو عرس کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کا عرس شادی ہوتی ہے کہ جب جلوہ بے نقاب ہوتا ہے اور مولا کا دیدار ہوتا ہے۔ ہر ولی کے ساتھ اور ہر شہید کے ساتھ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، وہ یہ کہ بوقت وصال وہ ساری زندگی مولا کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے۔ اس کی صبح ہو، اس کی شام، اس کے دیر، اس کی راتیں، ہر لمحہ اسی طلب میں گزرتی ہے۔ مولا بکھڑا تو دکھا، یہ جلوہ تو دکھا، مگر جب اس ولی کی وصال کا دن آتا ہے اور وقت آتا ہے تو پھر ادھر سے نقاب اٹھتا ہے اور وہ ولی اللہ کے دیدار میں گم ہو جاتا ہے اور روح نکالی جاتی ہے اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جو اللہ کا محبوب ولی ہوتا ہے، یوم وصال اس کے لیے عید کا دن، شادی کا دن اور اس کے لیے عرس، اور جب قبر کے اندر جا کر وہ حضور کو پا لیتا ہے، بلکہ اس سے قبل
حضور ابھی آنے والے ہوتے ہیں اور قبر کے اندر جب وہ سارے اجر پاتا ہے قبر کی چار دیواری میں اور حضور کو دیکھ لیتا ہے پھر تک لیتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ جو میرے پیچھے وہ میرے بیٹے میرے فرزندان میرے روحانی بیٹے ان کو بھی جا کے میں خوش کروں. وہ قبر کی چار دیواری میں ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں پیچھے والوں کو خوشخبری سناؤں کہ میں نے مصطفیٰ کو پا لیا میں نے آقا کو پا لیا ہے. ایک دیدار ہو گیا ہے اور ایک دیدار پہلے ہو چکا ہے 2 دیدار ہو گئے. اب فرشتے کہتے ہیں کہ تو یہی پہ رہ. وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں میں نے پیچھے اپنے بندوں کو خبر دے دی اپنے لوگوں کو بتانا اپنے لوگوں کو خوشخبری سنانی ہے. وہ رکتا نہیں. فرشتے کہتے ہیں رکو. پھر فرشتے کیا کہتے ہیں نم کنومت العروج تو پہلی رات کی دولہن کی طرح سو جا کہ تیرا دولہا آئے گا وہی تجھے اٹھائے گا. پھر وہ مصطفیٰ کے انتظار میں رک جاتا ہے. پھر گھر والوں کو بھول جاتا ہے کہ ادھر بھی جاتا ہے. اب وہ حضور کے انتظار میں پھر پل پل گزارتا ہے. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام بندہ جب اس کی موت آتی ہے تو اس کی موت ہے لیکن اللہ کا محبوب بندہ اس کی موت نہیں ہوتی وہ اس کا وصال ہوتا ہے. خاص طور پر یوم وصال یعنی عرس کے موقع پر جب ان سے تعلق رکھنے والے ان کے راستے پر چلنے والے ان کے متوسلین ان کے مریدین اور ان کے محبین جب ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان پر اللہ کی ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جیسا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے کہا کہ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دیں اما بنعمت ربک فحدث کہ پیارے حبیب آپ اعلان کر دیں اور بتا دیں کہ جو اللہ کی نعمت ہو اس کا خوب چرچا کیا کرو اس کا خوب چرچا کیا کرو. تو جب آپ عرس مناتے ہیں اس مزار کے اندر جو بیٹا اللہ کا محبوب بندہ ہے اس پر جو نعمت ہوتی ہے اور اس پر جو انعام ہوتا ہے اس کا چرچا آپ کرتے ہیں اور اس پر خوش ہو اس پر خوش اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ چرچا آپ کرتے ہیں خوش ہو. نعمت ان پر ہوتی ہے اور اس نعمت کے چرچے کر کے آپ. تو بہرحال میں نے آج چاہا کہ شان اولیاء کے عنوان پر آج خطاب ہو. اب اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 65 تلاوت کی. 65 کی نسبت جانتے 6 اور 5 11 اور 11ویں والے کا مہینہ نسبتوں کو بھی بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے. نسبتیں بڑی شے ہوتی ہیں نسبتیں بڑی شے ہوتی ہیں. تو 65 نمبر آئے تھے اور اس نسبت کو جب جوڑا تو 11 کا حصہ کیا 11 کا حصہ بنا. اور یہاں پر ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھنا جہاں پر بھی ولی کا ذکر ہوا اور ولایت کا ذکر ہوا ان لفظوں کو جوڑتے جائیں وہ 93 بنتے. یہ نسبت بھی 11 یہ نسبت بھی یہ آپ کے لیے تو ابھی میرے ذہن میں بہت عرصہ کا یہ میرے ذہن میں تھا مطلب نکل گیا تھا مگر اللہ کا کرم یہ ہوا تو یہ نسبت بھی 11 والے پیر کی ہوگی نا. تو آیت نمبر 65 اس میں آج آپ شان اولیاء جب قرآن سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو وہ بندہ بشر ہوتا ہے وہ بندہ بشر ہوتا ہے. بشر کے کئی معنی ہیں. بشر کا ایک معنی ہوتا ہے شر والا. بشر کا ایک معنی شر والا اس سے خطا ہو جاتا ہے. اور بشر کا ایک معنی ہوتا ہے ظاہری. ظاہری یہ جو وجود ہے اس کو بشر کہتے ہیں. اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ روح ہے. اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ روح ہے.
اسی لیے اس کے ظاہری پہکر کی بنا پر اس کو بشر کہتے ہیں، اس کو بشر کہتے ہیں۔ بندہ تو بشر ہوتا ہے، مگر بشروں میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی بناتا ہے پھر وہ بشروں جیسا رہتا نہیں، وہ بشروں جیسا رہتا ہوتا بشر ہی ہے، اس مقام پر جو بن جائے رہتا بشر ہے مگر بشروں جیسا ہوتا نہیں، بشروں جیسا۔ اللہ اسی کو اپنا دوست بناتا ہے جس کو اپنا کوئی نہ کوئی رنگ عطا کر دیتا ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نہ کوئی رنگ عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا رنگ عطا کر دے تو پھر وہ عام بشروں جیسا رہتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ بندہ خاص ہو جاتا ہے۔ آج قرآن پاک سے شان اولیاء کے عنوان پر میں اسی ایک خاص بندے کا ذکر کرنے لگا، اور ان کی خوبیاں جو قرآن نے بیان کی آپ دیکھیں گے وہ بشری خوبیاں نہیں ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ کوئی نیند تو نہیں آ رہی پیچھے؟ مجھے معلوم ہے کہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے جی، سو تو نہیں رہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو سو رہے ہیں۔ اچھا، جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے حضرت صاحب سے فیصلہ کروا لیتے، میرے پہلے میں بیٹھے ہیں، ان کی شفقت ہے کہ ادھر میرے پاس بیٹھے ہیں، تو جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے سو رہے تو سٹیج سے فیصلہ یہ ہوا کہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے وہ بیدار ہے، بیدار ہے، اور دعا یہ ہے کہ اصل بیدار یہ ہے کہ حضور کی محبت میں بیدار ہے، حضور کے تعلق میں بیدار ہے، حضور کی غلامی میں بیدار ہو جاؤ، یہ اصل بیداری ہے، باقی ساری غفلت ہے، باقی ساری غفلت۔ چنانچہ اب اپنے کی طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 65 ہے، اور ابھی میں نے یہ آیت بیٹھے بیٹھے نکالی، اور اللہ کی قدرت یہ یعنی جب میرے ذہن میں آیا اس موضوع پر کتاب کروں تب میں نے یہ آیت نکالی، تو میں نے جب نگاہ کی تو آیت نمبر 65 ہے، اس کا نمبر بھی 65 ہے، تو وہ سنیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، بس انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے، الفاظ پر غور کریں، ہمارے بندوں میں سے عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا، یعنی خضر علیہ السلام، اور وہ بندہ کیسا تھا؟ وہ عام بندہ نہیں۔ یہاں پر اللہ نے 3 کیٹیگریاں بیان کی بندوں کی، ایک بندہ ہوتا ہے عام، دوسرا ہوتا ہے خاص، اور ایک ہوتا ہے خاص و خاص۔ تو جس بندے کا ذکر ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں بھی خاص ہے۔ کوئی پوچھے کہ کیسے پتا چلا؟ وہ اس طرح پتا چلا کہ اللہ نے فرمایا عبدًا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، ہمارے عام بندہ، ہر بندہ بندہ ہوتا ہے مگر وہ خاص ہو جاتا ہے جسے اللہ خود کہتا ہے میرا بندہ، جسے اللہ خود کہے میرا بندہ۔ جب عباد نہ کہا کہ ہمارے بندوں میں سے تو گویا وہ خاص بندے ہیں، فرمایا ہمارے خاص بندوں میں بھی وہ خاص ہے، یعنی خاص و خاص بندہ ہے، اس کو پا لیا، یعنی خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ اور یہ بندہ وہ تھا، یہ بندہ وہ تھا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، کہ ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص رحمت اس بندے کو عطا فرمائی، اس خاص بندے پر خاص رحمت ہوئی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اس بندے کو پھر خاص علم لدنی، اسرار و مغیبات کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ ہمارا جو موضوع ہوگا فوکس اس رحمت خاص سے مراد کیا ہے،
اور علم لدنی کیا ہوگا؟ علم لدنی کیا ہوگا؟ اب سنیے، اس کے پس منظر میں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے امتیوں میں سے کسی نے سوال کر دیا کہ حضور اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، اہل علم کون ہے؟ انہوں نے نگاہ کی اور فرمایا اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہے۔ اپنی بات اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، ایسی بات نہیں، ایک میرا بندہ ایسا بھی ہے جس کو میں نے تجھ سے زیادہ علم، جزوی علم عطا کیا ہے۔ کیا؟ کہ میں نے خاص طور پر لفظ بولا تاکہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ کلی علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے، ان کا علم زیادہ ہے، مگر جزوی علم کتاب ہے۔ علم کا ایک باب، علم کا ایک جز تھا جس میں ان کو ملکہ تھا، اس کا ذکر کیا۔ اور میں علم کا ایک جزوی علم ایک ایسا ہے کہ اس کو میں نے تم سے زیادہ عطا کیا، تم سے زیادہ عطا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا دیدار کا، ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا، ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ جب شوق ملاقات پیدا ہوا تو زبان پر یہ تمنا آ گئی، اللہ باری تعالیٰ اپنے اس بندے کی خبر تو دے وہ کدھر ہے۔ اب بہت سے نقطے ایسے آئیں گے کہ وقت کے فتنے، جو اس وقت فتنے ہیں ہمارے ذہنوں میں گھس آئے، ان فتنوں کی انشاءاللہ بھی پوری توجہ۔ عرض کیا مولا اس سے ملاقات چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ تو میرے بندے سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہے۔ عرض کیا مولا وہ علم جو تو نے اس کو دیا، وہ علم جو تو نے اس کو دیا، میں اس سے مل کر اس علم کو پانا چاہتا ہوں۔ اب توجہ کرو، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اب ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اس بات کی خبر نبی کو زیادہ ہے یا آپ کو زیادہ؟ بولیے۔ اگر حقیقت اسی طرح ہوتی کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ تو اللہ کبھی بھی کچھ نہیں دے گا۔ یاد رکھ لو یہ دنیا دارالاسباب ہے، دارالوسیلہ ہے، ہر شے اللہ کی طرف سے، دنیا میں ملے آخرت میں ملے، ایمان ملے ہدایت ملے، ہر شے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سبب سے دیتا ہے، بغیر سبب کے نہ ڈائریکٹ دیتا ہے نہ کسی کو ڈائریکٹ ملتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ کی بولی یہ جہالت کی بولی۔ اللہ اولاد بھی ڈائریکٹ دیتا ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہو اس فصل سے پھر اولاد ہوتی، بارش بھی ڈائریکٹ دیتا، اس کے لیے فرشتے کی ڈیوٹی لگا رہا ہے، بادل آتے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ ڈائریکٹ والی بولی نبیوں کی نہیں ہے۔ اگر ڈائریکٹ بولی درست ہوتی تو نبی کہتا کہ باری تعالیٰ وہ علم جو تو نے اس بندے کو دیا، تو نے دیا، مجھے بھی دے دے، تو مجھے بھی دے دے۔ مگر نبی کہتا کیا ہے؟ نبی کے ہر قول میں ایک نظریہ ہوتا ہے، نبی کے ہر قول میں امت کے لیے اصلاح کا ایک پہلو ہوتا ہے، اور نبی کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے اس بندے کی خبر دے، پتا بتا وہ کدھر ہے، تاکہ وہ علم جو تو نے اس کو دیا اس کے ذریعے سے میں بھی پاؤں۔ اس کے ذریعے سے گویا دیتا اللہ ہے، مگر کسی نہ کسی سبب اور ذریعے سے دیتا ہے، اور یہاں پر اس علم کے حصول کا ذریعہ خضر علیہ السلام، اس لیے اللہ یا مولا ملاقات چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے کوئی محلہ نہیں بتایا، ٹاؤن نہیں بتایا، گلی کا نمبر نہیں بتایا۔ یاد رکھ لے کہ ولی، اللہ کا ولی، ان کے پتے اور ایڈریس نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی ہمیشہ اپنی علامتوں اور نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی علامتیں ہوتی ہیں، ان کی نشانیاں، چھپے کوپے
سے کوئی بندہ ولی نہیں ہو جاتا. اس بات کو سمجھو. یہ پہچان نہیں ہوتی کہ وہ تسبیح پھیرتا نظر آ رہا. یہ پہچان نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھ لے بھائی ظاہر جو بھی ہے اب اندر کسی کو کیا خبر کون بیٹھا ہے, رحمان بیٹھا ہے یا شیطان بیٹھا ہے. اس لیے ولیوں کی علامتیں ہوتی ہیں. وہ علامتیں جہاں پر ہوں وہی اللہ کا اللہ نے علامت بتا دی. فرمایا دریا کے کنارے چلتے رہو چلتے جاؤ اور جہاں پر دو دریا اور دو پانی مجمع بحرین, دو پانی دو دریا جہاں پر آ کر جمع ہوں گے وہاں پر وہ میرا ولی بندہ ہے. یہ علامت بتا. اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, بولیے کیا ہے, نبی اور رسول ہے. اور خضر علیہ السلام وہ اللہ کے ولی, ان کی نبوت کا قول بھی ہے ہماری کتابوں میں, مگر راجے قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی. اس لیے کہ نبوت اور ولایت دو مزاج میں فرق ہوتا ہے. نبوت کا مزاج اور ہوتا ہے, ولایت کا مزاج اور ہوتا ہے. نبوت بتانے کا نام ہے, ولایت خود کو چھپانے کا نام. نبوت نبی کا مزاج اور ہوتا ہے. نبی خاموش رہے تو نبی نہیں ہوتا. نبی کبھی تقیہ نہیں کرتا. نبی کے سامنے اگر کوئی کام ہو اور وہ منع نہ کرے, بھلے خود نہ کرے مگر اس کے سامنے ہو اور وہ منع نہ کرے, وہی کام سنت ہو جاتا. کیوں کہ نبی کبھی خاموش نہیں رہتا, تقیہ نہیں کرتا. تو نبوت بتانے کا نام ہے, ولایت خود کو چھپانے کا نام ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام اگر نبی ہوتے تو کبھی غاروں اور خلوتوں میں چھپ کر نہ بیٹھتے. ایک بڑی پتے کی بات بتا, ولایت چھپانے کا نام. اس توجیہ کی بنا پر یہ اللہ کے ولی ہیں, نبی نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, موسیٰ علیہ السلام نبی ہے. اب نبی جا رہا ہے ولی. اس نقطے کو سمجھیں, اصلاح کا ہدایت کا یہ نقطہ سمجھیں. نبی جا رہا ہے سفر کر کے ولی کے نام. نبی کا درجہ بڑا ہے, ولی کا درجہ نبی سے چھوٹا ہے. ولی کا اور نبی کا درجہ بڑا ہے, بڑا چھوٹے کے پاس جا رہا ہے. ماجرا کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اب وہ وجہ سے وجہ یہ ہے کہ نبی کوئی کام کرے, نبی کوئی کام کرے تو وہ امت کے لیے سنت ہو جائے گا. نبی کوئی کام کرے تو وہ امت کے لیے حجت ہو جائے گا. اور ولی کوئی کام کرے وہ امت کے لیے نہ سنت ہوتا ہے نہ حجت. اس میں ویسے برکت ہوتی ہے, اس میں برکت ہوتی ہے, مگر ولی کا کوئی کام سنت امت کے لیے یا حجت نہیں ہوتا. حجت اور سنت نبی کا کام ہوتا ہے. تو اللہ نے چاہا ولیوں کے در پر جانا اور ولیوں کی طرف سفر کرنا سنت بنا دیا جائے. اس لیے نبی کو حکم ہوا کہ ولی کی طرف جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر. تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں کی سنت ہے ولیوں کی طرف چل کے جانا. اس عمل کو سنت بنانا تھا, اس عمل کو امت کے لیے حجت بنانا تھا. تو فرمایا کہ تو نبی ہے, اے موسیٰ تو جا. اس کو بھی کہہ سکتا تھا کہ تو خود آ جا, میرا نبی ہے, تو خود آ جا, تو میرا نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو جا, تو در جا, تاکہ تو جائے کہ پیغمبر و نبی ہے, تیرا عمل سنت ہو جائے, تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے. قرآن کا حصہ بنایا تاکہ آپ کو, اس امت کو ہدایت کا ایک راستہ ملے اور خبر ہو جائے. ولیوں کی آستانوں پر جانا اور ولیوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا اور ولیوں
نبیوں کی سنت ہے، قرآن سے ثابت ہو گئی، یہ قرآن سے ثابت ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے ایک ہونہار شاگرد کو، اپنے خلیفہ کو ساتھ لیا، یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ان کو ساتھ لے کے چل پڑے پانی کے کنارے، چلتے 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 چلتے، اور ساتھ فرمایا کہ بیٹے راستے میں بھوک بھی لگ سکتی ہے، ایک مچھلی کاٹ کر بھون کر سالن بنا کر ایک ڈبے میں ٹفن میں ڈال دو، جب بھوک لگے گی تو راستے میں کھائیں گے۔ چلتے گئے اور وہ مقام جہاں پر وہ مجمع البحرین، دو پانی آپس میں ملتے تھے، جب وہاں پر پہنچے تو تھکاوٹ آ گئی، رک گئے اور خیال نہ رہا کہ یہ وہ مقام ہے جس کی تلاش میں میں نکلا، اس طرف دھیان نہ دیا، توجہ نہ گئی اور نیند آ گئی، سو گئے اور اپنے بیٹے اپنے شاگرد سے خلیفہ سے کہا کہ میں سونے لگا ہوں، اگر تو نے آرام کرنا ہے تو تو بھی آرام کر۔ آپ سو گئے، پھر پیچھے منظر کیا ہوا کہ یوشع بن نون نے دیکھا آپ کے خلیفہ نے کہ وہ جو بھنی ہوئی تلی ہوئی مردہ مچھلی تھی، اچانک وہ زندہ بیدار ہو کے چھلانگ لگا کے پانی میں اتر اور عجیب طریقے سے راستہ بناتی ہوئی چل پڑی۔ اس منظر کو دیکھا شیطان گھبرا گیا، قرآن کہتا شیطان گھبرا گیا کہ اب اس نے تو خبر دے دینی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ملاقات ہو جانی ہے بنی سے۔ اس نے چاہا کہ بنی سے ملاقات نہ ہو، اس نے یوشع بن نون پر نسیان طاری کر دیا، بھلا دیا تاکہ نہ بتائے نہ ملاقات ہو۔ اس سے ایک نکتہ یہ کھلا کہ اللہ کے بندوں کے دیدار اور ملاقات سے روکنا یہ شیطان کا عمل ہے۔ وہ بندہ شیطان ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس نہ جائے، جو اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جانے سے منع کرے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطنت کا عمل ہے۔ تو جب ان پر نسیان طاری ہو گیا، بھول گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو پھر فرمایا کہ چلو اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ جب آگے گئے وہ مقام پیچھے رہ گیا، جب وہ مقام پیچھے رہ گیا بھوک لگ گئی، جب بھوک لگی فرمایا یار وہ کھانا تو تھا، جب کھانا طلب کیا تو تب یاد آیا کہ ہائے ہائے اب مجھے مارا گیا۔ عرض کیا حضور کو جو پچھلے ٹاپو پر ہم رکے تھے وہاں پر وہ مردہ مچھلی زندہ و بیدار ہو کے پانی میں چھلانگ لگا کے اتر گئی۔ فرمایا یہ کیا کیا تم نے مجھے بتایا کیوں؟ بتایا کیوں؟ فرمایا اسی مقام کی تلاش میں تو ہم جہاں پر موت حیا سے بدل گئی، جہاں پر موت حیا سے بدل گئی، جہاں پر زندگی ہی زندگی ہو موت نہ ہو، وہ ولی کا آستانہ ہو۔ فرمایا ہم تو آگے نکل آئے، اب پیچھے کیسے جائیں؟ اب پیچھے کیسے جائیں؟ اب وہ کوئی گلی محلہ تو تھا نہیں، اب خیال آیا کہ بھٹک نہ جائیں تو قرآن کہتا ہے فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ قَصَصًا، انہی قدموں کے نشانات پر انہی قدموں کے نشانات پر پلٹے۔ اب یہاں پر ایک اصلاح کا نقطہ اور سمجھ لیں، اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ غفلت داری ہو جائے اور اللہ کے محبوب بندوں کے آستانوں سے بندہ آگے نکل جائے اور غافل ہو جائے اور دنیا کی دوڑ میں آگے نکل جائے اور جب کبھی پلٹ کے آنا ہو تو پھر انہی قدموں کے آثار پر پلٹ آیا، نئے نئے یار نہ بنایا جائے۔ اب صوفی کا وہ قول سمجھ میں آیا کہ نمے نمے نہ بیری بنائیے وہاں کبھی میاں لوگاں، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے استقامت ہو، جہاں پر جڑ جائے جڑے رہے۔ اگر استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ آپ پر کرم فرمائے، اللہ آپ پر کرم فرمائے گا، آپ کو گمراہ ہونے نہیں دے۔ یہ لوگوں کی بولیاں ہیں، یا
تم گمراہ ہو یا تم ایسے ہو جاؤ. نہیں, جو اللہ کے محبوب بندوں سے جڑ جائے تو بندہ کیوں جڑتا کہ اللہ کا اور تو کوئی وجہ نہیں. یہی سبب ہے کہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا ولی ہے, تو نسبت تو خدا کی ہے, تو اللہ کی خاطر بندہ جڑتا ہے. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے جڑ جائے اللہ اسے کبھی پھر مایوس نہیں کرتا اور کبھی محروم نہیں کرتا. تو انہی آثار پر قدموں کے نشانات پر پلٹ آئے. جب واپس پلٹے, قرآن پاک بھی آتا ہے, اور اس مقام پر واپس گئے جہاں پر رام کیا تھا, اور توجہ کی تو دو دریا آپس میں مل رہے ہیں. ادھر ادھر نگاہ کی تو دور ایک شخص چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا, چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے. اب مجھ کو بتائیے, وہ تو سو رہا ہے چادر اوڑھ کے, اور مردے زندہ ہو رہے ہیں. کوئی تعویذ لکھ کے دیا, کوئی دم کر دیا, کوئی کلام پڑھا, بولیے وہ تو سو رہا ہے. یاد رکھ لے, ولیوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں, مختلف مقامات ہوتے ہیں. کچھ ولی وہ ہوتے ہیں ولی ہاتھ لگائے, کچھ ایسے ہوتے ہیں دم کرے تو اثر ہوگا, توجہ کرے تو اثر ہوگا. مگر کچھ ولی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ جن فضاؤں میں اللہ کے وہ محبوب بندے سانس لیتے ہیں وہ فضائیں حیات بخش ہو جاتی ہیں. جن پانیوں میں اللہ کا بندہ غسل کرتا ہے, وضو کرتا ہے, وضو کے وہ قطرات, پانی کے وہ قطرات حیات بخش ہو جاتے ہیں. اور وہ ہواؤں میں خضر علیہ السلام سانس لیتے ہیں, وہ ہوائیں حیات بخش ہو گئی, اور مردہ مچھلی زندہ ہو گئی, مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کا جو کامل ولی ہوتا ہے, اللہ کا کامل ولی جہاں پر ہو وہاں پر موت حیات سے بدل جاتی ہے. وہاں پر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اگر کوئی مردہ دل آئے تو مردہ دل لوٹ جائے, اس کا دل پھر مردہ نہیں رہتا, زندہ ہو جاتا. اور جس کی صحبت سے اور جس کی بارگاہ کی حاضری سے, بارگاہ کی حاضری سے مردہ دل کو, غافل دل کو تسکین نہ ملے, اللہ کا ورد نہ ملے, اللہ کا ذکر نہ ملے, اور اللہ کی یاد نہ ملے, وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ولی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں آتا ہے غافل ہو تو ذاکر ہو جاتا ہے, مردہ دل ہو تو زندہ ہو جاتا ہے. یہ قرآن نے بیان کیا. چنانچہ اب وہ جو مجمع البحرین تھا, یہاں پر ایک اور خاص بات سمجھیں, دو دریاؤں کے ملاپ اور سنگم کی جگہ, یہ جو اجتماع ہوتا ہے نا, اجتماع میں برکت ہوتا ہے. اجتماعیت میں کیا ہے برکت, جدا جدا ہو جانے میں برکت نہیں ہے, اجتماعیت میں برکت ہے. ہر شے نفع تب دیتی ہے جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں, جمع ہوتی ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں, دیکھیں نا خوبصورت ماحول, یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں یہ دو چیزوں کے ملاپ سے جل رہی ہیں, ایک فیس اور ایک نیوٹرل. یہ دو چیزیں ملے تو روشنی ہوتی ہے, یہ دو چیزیں ملے تو روشنی ہوتی ہے. اور اللہ نے بھی فرمایا دو دریاؤں کا اجتماع جہاں پر ہے, دو پانی جہاں پر ملتے ہیں, اجتماعیت میں اللہ کی برکت ہوتی ہے. تنہا نماز پڑھے تو ایک اجر ہے جی, وہی سجدے, وہی رکوع, وہی سجدے, وہی قیام, وہی اللہ کا جو بھی ہے نماز کے اندر سارا کچھ وہی کیا. تنہا پڑھی نماز تو ایک اجر ہے, اجتماعیت میں پڑھی تو 27 نماز, 27. تو اجتماعیت میں کیا ہوتا ہے برکت ہوتی ہے. فرمایا دو دریا یہاں پر ملتے ہیں, دو دریاؤں کا جو سنگم ہے وہاں پر میرا ولی رہتا. تو ولی بھی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اجتماعیت. یہ آج کے دور کا مولوی ہے جو جدا جدا بنا دیتا, ولی ہمیشہ جوڑتے ہیں توڑتے جی.
ولی ہمیشہ جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو دو دریا ہے، دو دریاؤں کا ملاپ اور اشتباہ، ان دو دریاؤں سے مراد کیا ہے؟ بعضوں نے کہا تفاسیر مختلف ہے، بعضوں نے کہا ایک دریائے عقل ہے اور ایک دریائے عشق ہے، ایک دریائے عشق ہے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ ایک دریائے شریعت ہے اور ایک دریائے طریقت ہے، اور اشارہ یہ کیا کہ دو سمندر، دو دریا جہاں پر مل جائے کہاں پر اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ لوگوں جہاں پر شریعت اور طریقت جمع ہو جائے وہاں پر اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو شریعت کی بات تو کرے مگر طریقت کی بات نہ کرے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جو طریقت کی بات تو کرے مگر شریعت کی بات نہ کرے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس میں دونوں دریا جمع ہو جاتے ہیں، جس میں شریعت اور طریقت آگے جمع ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا، وہ اللہ کا ولی ہوتا۔ تو خضر علیہ السلام کو پا لیا، خضر علیہ السلام کو پا لیا اور چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ جلیل القدر غصے والے جلال والے کھڑے تکتے رہے، جب نہیں جاگے تو پردہ اٹھا دیا، اور جب پردہ اٹھایا وہ سو نہیں رہے تھے، وہ مسکرا رہے، آپ کو اور غصہ آ گیا، اور میں اللہ کے بندے یہ کہ میں کافی دیر سے کھڑا ہوں، میں نے کہا سو رہا اور تو جاگ رہا، اور میں آپ موسیٰ ہے؟ فرمایا ہاں میں موسیٰ۔ جی حضور بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ فرمایا ہاں۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، جی فرمائیے کیسے آئے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ایک علم عطا کیا ہے خاص علم۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے خضر علیہ السلام کو چنا اور امت محمدیہ میں حضور غوث پاک، اس امت کے خضر حضور غوث پاک۔ یہ جو خضر ہے نا، خضر یاد رکھ لے، یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ چانک ذہن میں بات آ رہی، خضر نام نہیں ہے، یہ عہدہ ہے۔ جس طرح ولی نام نہیں، یہ عہدہ ہے، مقام ہے۔ غوث قطب ایک عہدہ ہے، اور لفظ غوث بھی شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے، سب سے روحانیت کا بڑا درجہ وہ قطبیت کا ہوگا۔ کون سا درجہ ہوگا؟ قطبیت۔ قطبیت کے آگے، قطبیت کے آگے ولایت میں قطبیت سے آگے کوئی مقام نہیں ہوتا۔ یہ غوثیت کیا ہے؟ اس کو غوثیت سمجھ لیں، مقام نہیں۔ شاید آپ کے لیے نہیں بات، غوثیت نہ مقام ہے نہ ولایت کا درجہ ہے۔ وہ قطب جو صاحب بیوٹی ہو جاتا ہے اسے غوث قطب ہی ہوتا ہے، غوث قطب ہی ہوتا ہے، مگر جب تک اس کی بیوٹی نہ لگے، اور جس قطب کی کئی قطب ہوتے ہیں ایک وقت میں، جس قطب کی ڈیوٹی نہ لگے، ذمہ داری نہ لگے، اور اس کو کوئی ذمہ داری سونپی نہ جائے، تب تک وہ قطب ہوتا ہے۔ جس قطب کو ڈیوٹی سونپ دی جائے اسی وقت وہ غوث ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ؟ تو اسی طرح یہ مختلف مقامات ہیں، اسی طرح خضر بھی ایک مقام ہے جو ان کا نام نہیں ہے، یہ ایک روحانی مقام ہے۔ خضر کہتے ہیں سرسبزہ، کہ جہاں پر وہ ہو موت حیا سے بدل جائے، موت حیا سے بدل جائے۔ چنانچہ المختصر پلٹ آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ملاقات ہو گئی، فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میں آپ سے اکتساب علم پاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ اے مڑ کی ہویا، اے مڑ کی ہویا۔ تو انہوں نے جواب دیا لن تستطیع معی صبر، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ مرشد کی بارگاہ میں دلتا سمجھا، مرشد کی بارگاہ میں، شیخ کی بارگاہ میں اگر اعتراض کا سر اٹھایا جائے تو
تو فیض نہیں ملتا، سر جھکایا جائے تو فیض ملتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو صبر ہی نہیں کر پائیں گے، جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ سوال کر دیں گے، آپ اعتراض کر سوال کر دیں گے، تو پھر آپ کا میرے ساتھ رہنا فائدہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کچھ بھی کریں، کچھ بھی ہو جائے گا سوال، فرمایا اچھا پھر وعدہ کریں، پھر میرے ساتھ وعدہ کریں۔ آپ نے وعدہ کر دیا، فرمایا میں جو کچھ بھی کروں، فرمایا بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ کی شریعت میں حرام ہے، مگر میں آپ کا امتی نہیں، میرے لیے وہ حلال ہے۔ جب وہ کام جو آپ کی شریعت میں حرام ہے اور آپ نبی ہیں، تو نبی ہونے کے ناطے ہو نہیں سکتا کہ آپ منع نہ کریں۔ نبی اگر منع نہ کرے تو پھر نبی رہتا نہیں۔ نبوت بتانے کا نام ہے، اور میں نے وہ کام جب کرنا ہے جو آپ کی شریعت میں منع ہے، آپ کو بولیں گے، سوال کریں گے، تو اس لیے کام مشکل ہو جائے گا۔ پر میں کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ جو چاہے کرے، آپ جانے خدا جانے، اور میں چلے گا۔ اور وعدہ یاد ہے، اور میں وعدہ یاد ہے، چل پڑے ایک کشتی پہ جا کے، قرآن پاک میں آتا ہے، کشتی پہ جا کے بیٹھے، اور وہ بڑا سفینہ تھا، بیڑا سمجھ لیں، اس میں اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے، سینکڑوں لوگ سوار تھے۔ جب درمیان میں دریا میں، سمندر میں دریا میں، جب درمیان میں کشتی پہنچی، آپ نے کشتی کا پٹا توڑا۔ جب کشتی کا پٹا توڑا، آپ نے دیکھا پانی اندر آئے گا تو اتنے سارے لوگ، ان کی موت ہو جائے گی۔ اب وعدہ بھول گئے، نبی کی نبوت جاگ پڑی، دھیان ادھر نہ رہا، منع کی طرف فوراً کھڑے ہو گئے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ لوگوں کی جان لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ سوال نہیں کرنا، آپ نے پھر سوال کر دیا۔ تو جب یاد آیا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تو وعدہ کیا تھا، چلو اس دفعہ میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ میں سوال نہیں کروں گا، آپ جانے آپ کا خدا جانے۔ بیٹھے رہے اور کشتی ڈوبی، دوسری طرف گئے تو وہاں پر ایک میدان تھا کھلا، وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا۔ اس بچے کو پکڑا جا کر، اور پکڑ کے آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب اس معصوم بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اللہ کے نبی ایک ان کی آنکھوں کے سامنے بچہ ہے، اس کا کوئی جرم نہیں، اور ان کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کسی معصوم کو بھی قتل کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑے، یہ بتائیں آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ سوال نہیں کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر یاد آیا، بھول جاتے تھے بار بار، جانا نبوت کے ایک منصب ہوتا ہے، اس مزاج کے بغیر نبی رہ نہیں سکتا، ورنہ وہ نبی نہیں ہوتا۔ بار بار نبوت کی شانیں کا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب کی بار اگر میں نے سوال کیا تو پھر آپ کے اور میرے راستے جدا ہو جائے گے، اب میں سوال نہیں کروں گا۔ بچے کو قتل کر دیا، آگے چلے۔ ایک بستی والے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر رات رہتے کھانا بیوی کے پاس کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہ یہ کھانا دیں گے نہ اپنے پاس پھرائیں گے۔ آپ نے فرمایا آپ کو کیسے پتا، بات کر کے دیکھ لیتے۔ جب بستی والوں سے بات کی، وہ بد اخلاق، نہ کھانا دیا نہ اپنے پاس رہنے کی جگہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کتنے بد اخلاق لوگ۔ اب اسی بستی کی ایک دیوار وہ گرنے والی تھی، فرمایا ذرا رکے، فرمایا ابھی تک رکے کیا کرنا ہے، فرمایا ذرا رکے، رک گئے، گارا بنایا، گارا بنا کے اس خستہ دیوار کو جو گرنے والی تھی اس کو پکا کر کے کھڑا کر دیا۔ آپ کو پھر غصہ آیا، آپ نے فرمایا وہ بد اخلاق لوگ جن کے اندر اخلاق کی کمی ہے، کھانا نہیں دے سکتے، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، آپ ان کی دیواریں تعمیر کرتے پھر رہے۔ اب میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں، میں جا رہا ہوں۔ جب جا رہے تھے تو پیچھے سے آیا، فرمایا موسیٰ جا تو رہے ہیں مگر جاتے جاتے
جو 3 کام میں نے کیے اس کی تعویل اور وجہ سے، اس کی تعویل اور وجہ سے۔ اب وجہ آج آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان روشن ہو جائے گا کہ ولایت کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ جو کشتی کو عیبدار کیا تھا در حقیقت ایک ظالم بادشاہ رہا تھا، ظالم بادشاہ، اور وہ خوبصورت کشتیوں پر جبرن قبضہ کر لیا کرتا ہے۔ تو میں نے اس کشتی کا پھٹا توڑ کے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ اسے عیبدار ڈال کے چھوڑ جائے۔ پھٹا تو وہ بیچارہ جوڑ دیں گے، مسکین بندے ہیں تو بھائی، پھٹا تو جوڑ دیں گے، اگر وہ کشتی لے جاتا تو یہی ان کا گزارا بسر ہے۔